السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ یہاں تمل ناڈو میں ایک ایسی جماعت ہے جو قرآن و حدیث کو کہتی ہے کہ ہم قرآن و حدیثی کو مانتے ہیں اور قرآن و حدیثی کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم مصحف کی شکل میں محفوظ نہیں ہے، سینے میں محفوظ ہے لیکن قرآن کریم کا ٹیکسٹ جو ہے جو کتابوں میں ہے وہ محفوظ نہیں۔ مطلب آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسم المصحف جو ہے قرآن کریم کا جو ٹیکسٹ جو لکھا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرا تھا، اب دوسرا ہے، اور جیسا لکھنا چاہیے ویسا نہیں لکھے گئے۔ یہ ان کا خیال ہے۔ یہ نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص قرآن کریم کے بارے میں اتنا بڑا شبہ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم محفوظ نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سینے میں محفوظ ہے لیکن کتاب کی شکل میں محفوظ نہیں ہے، تو نعوذ باللہ یہ کفر کی بات ہے، کفر کی بات ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جس چیز کی گارنٹی لی ہو، کون اس کے بارے میں کلام کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ کتنا بڑا نعوذ باللہ اللہ کے دین پر اور اللہ کے کلام پر اعتراض ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا ہے اس طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور یہ بات حقیقت میں شیعہ کی بات ہے۔ شیعہ کی کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 پارے، ہم 30 پارے پڑھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اصل میں 40 پارے ہیں، 10 پاروں کو صحابہ نے چھپا دیا کہہ رہے ہیں، جو اہل بیت کے تعلق سے تھے ان کو صحابہ نے نعوذ باللہ چھپا دیا۔ یہ عقیدہ رکھنے والا جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ قرآن مصحف کی شکل میں ہو یا کہ سینے میں ہو، اگر اس کا شبہ ہے تو اس کے ایمان میں شک اور شبہ ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے اور اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ ایسی باتوں سے توبہ کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن قیامت تک محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ اللہ اعلم۔ جی ہاں، اور کوئی سوال؟ جی اصل میں ابو بکر حکومت کا یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھا نہیں تھا، تو ان کو ڈر تھا کہ وہ کچھ نیا کام بدعت تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھا، اس کو کیسے سمجھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن کو جمع نہیں کیا گیا، یہ غلط بات ہے۔ شاید آپ جو ہے صحیح بخاری کی روایت جس میں غزوۃ الیمامہ جو ہوا تھا، مسیلمہ الکذاب، بنو حنیفہ کے قبیلے کے لوگ مسیلمہ کذاب کو نبی سمجھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ فتنہ بڑھ گیا کہ ہمارا جھوٹا نبی قریش کے سچے نبی سے زیادہ بہتر ہے، تو مسیلمہ کذاب کو نبی ماننے لگے۔ تو یمامہ نامی جگہ میں بنو حنیفہ کے قبیلے کے لوگوں سے جہاد کیا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فوج کو بھیج کر، لشکر کو بھیج کر اس فتنے کو ختم کیا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی رسول ہے۔ یہ جو جنگ ہوئی بڑی سخت جنگ تھی، اس میں تقریباً 100 سے زیادہ حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ کئی حافظ قرآن صحابہ میں جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جو ہے قرآن کریم کو پہلے جمع کرنا چاہیے، حافظ قرآن
اتنے حافظ قرآن ہمارے شہید ہو چکے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دیتے ہیں، اور صحابہ سے جس کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کبھی چمڑے میں، کبھی ہڈی پر، کبھی پتے پر، اس طریقے سے لکھا ہوا تھا، سب کو جمع کیا گیا۔ تو سب سے پہلی مرتبہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو باقاعدہ جمع کیا گیا کتاب کی شکل میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے آپ کے زمانے میں جمع نہیں کیا گیا کیونکہ قرآن کریم کا نزول برابر ہو رہا تھا، اور جبریل امین جب بھی قرآن کریم کی آیتیں یا صورتیں لاتے، بتاتے کہ یہ آیت کو فلاں جگہ رکھو، یہ صورت کو فلاں جگہ رکھو، تو برابر قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے قرآن کریم کا ایک کتاب میں آنا مشکل تھا، ناممکن تھا، جب تک آپ ہیں وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو باقاعدہ بین الدفتین کتابی شکل میں لایا گیا، اور اس کتاب کو باقاعدہ بھیجا گیا، اس کی کاپی بنا کر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ قرآن تھا جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد وہ قرآن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوبارہ جو جمع کیا گیا وہ قریش کے ایک ٹیکسٹ پر دوسری جو قراتیں تھیں ان قراتوں کو نکال کر ایک قرات پر جمع کیا گیا، ایک کاپی، جس کو رسم عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹیکسٹ قرآن کریم کو لکھنے کے لیے کہا تھا اس ٹیکسٹ پر جمع کیا گیا تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ لوگوں میں اختلافات ہو گئے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھا کہ کوئی قرآن کو اس طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی اس طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو کہیں اللہ کی کتاب میں اختلاف نہ ہو جائے، اس ڈر سے دوبارہ قرآن کریم کو اسی ترتیب سے جو ابوبکر صدیق نے دی تھی، لیکن اس میں دوسرے جو اختلافات تھے ان سارے اختلافات کو ختم کر کے ایک قرآن کو ایک کاپی دے کر اس کی کئی کاپیاں بنا کر کئی ملکوں میں، کئی شہروں میں بھیجا گیا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوبارہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قراءات، جو ایسے قراءات تھے جو قریش کے قبیلے سے ہٹے ہوئے تھے، ان سارے چیزوں کو نکال کر ایک ٹیکسٹ پر لایا گیا تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو، اور سارے صحابہ نے مل کر یہ کام کیا۔ تو قرآن کریم محفوظ ہے، قرآن کریم کا ٹیکسٹ محفوظ ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اگر قرآن کریم کا ٹیکسٹ محفوظ نہیں ہے، اگر قرآن کریم مصحف کی شکل میں محفوظ نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ دین اسلام محفوظ نہیں ہے، دین اسلام محفوظ نہیں ہے۔ اور جب دین اسلام محفوظ نہیں ہے تو کیسے دین کو آپ دوسروں تک لے جا کر پہنچائیں گے؟ کس چیز کی طرف دعوت دیں گے؟ نعوذ باللہ، تو بہت بڑا شبہ ہے یہ بڑی غلط فہمی ہے، سب جہالت کی وجہ سے ہے۔ تو جو حضرات یا جو جماعتیں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا ٹیکسٹ یا کتابی شکل میں محفوظ نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔